کہ زنا یعنی ناجائز سمبندھ بنانے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، اور کوئی بھی شخص اپنے آپ کو زنا سے کیسے بچا کے رکھ سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اس زمانے میں زنا جیسے برے کاموں کو لوگ معمولی سمجھنے لگے ہیں، جو کہ یہ قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قیامت کے نزدیک زنا عام ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور یہود و نصارہ اور کافروں کے طور طریقوں اور ان کی عادتوں کو اپنا لیا ہے۔ آج کل ہر گھر کے اندر LCD موجود ہے، LED موجود ہے، جہاں پر ڈیش بورڈ اور کیبل وغیرہ کی سویدھا بھی موجود ہے، جس پر یہود و نصارہ کے طور طریقے، ناچ گانے اور گندی چیزیں دکھائی جاتی ہے۔ اور ٹچ موبائل تو لگ بھگ ہر ایک انسان کے پاس رہتا ہی ہے، جس میں ہر طرح کی ویڈیوز ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو دیکھتے ہیں، ناچ گانے دیکھتے ہیں اور برائی سے بھرپور ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو ہمارا دل بھی وہی سب کچھ کرنے کو چاہتا ہے۔ ویسے آج کا یہ زمانہ ایسا ہو چکا ہے کہ پہلے کے زمانے میں تو لڑکیوں کو دوسروں سے اپنی عزت اترنے کا خطرہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں لڑکیوں کی عزت اپنے سگے بھائیوں اور سگے باپوں سے بھی بچی ہوئی نہیں ہے، اور آج کل ایسی خبریں سوشل میڈیا پر تو عام ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو میرے دوستو، ان ساری برائیوں کا حل صرف یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کی طرف لوٹ آئے اور اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے حساب سے گزارنا شروع کر دے۔ بہرحال پیارے دوستو، انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے اگر یہ خواہش حلال طریقے سے پوری کی جائے، یعنی نکاح کر لیا جائے، تو یہ ثواب کا کام ہے، اور اگر یہ خواہش حرام طریقے سے پوری کی جائے، یعنی زنا کیا جائے، تو پھر یہ عذاب کا راستہ ہے۔ یاد رہے کہ حرام طریقے سے خواہش پوری کرنا یعنی کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کو بہت برا بتایا گیا ہے، اور زنا کرنے والوں کے بارے میں بہت بھیانک سزا سنائی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شادی شدہ عورتیں اور مرد غیروں سے زنا کرتے ہیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ان پر لعنت کرتی ہے، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی خطرناک بدبو پھیلے گی کہ جس سے جہنم والے بھی پریشان ہو جائیں گے، اور ان کو جہنم میں آگ کا عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ زنا تو دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، اسی لیے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذابوں میں ڈال دے گا۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلم دیشوں کے اندر آج کل یہ جو عذابات آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ مسلم دیشوں میں بھی اب زناکاری عام ہو رہی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عورت شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے کسی خوبصورت عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی نظروں کو اس عورت سے گھما لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کا مزہ اس کو ملتا رہے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب اس بات کو بھی جان لیتے ہیں کہ انسانوں میں زنا کی شروعات کیسے ہوئی۔ پیارے دوستو، علامہ ابن جریر اور علامہ ابن حاتم اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بیچ 2000 سال کا فاصلہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے 2 جماعت تھے،
ان میں سے ایک میدان میں رہتا تھا اور دوسرا پہاڑوں پر رہتا تھا۔ پہاڑوں پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوا کرتے تھے اور ان کی عورتیں بدصورت ہوتی تھی، اور میدان میں رہنے والوں کی عورتیں خوبصورت ہوتی تھی اور ان کے مرد بدصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں میدان میں رہنے والے مردوں میں سے ایک مرد کے پاس آیا اور اس کے یہاں نوکر بن کر کام کرنے لگا۔ شیطان نے بانسری کی طرح کوئی چیز بنائی جو چرواہے بجاتے ہیں۔ اس میں سے ایک ایسی آواز نکالی کہ لوگوں نے اس طرح کی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ آواز آس پڑوس میں بھی پہنچی اور سب لوگ اس آواز کو سننے کے لیے جمع ہو گئے اور اسے تہوار بنا لیا۔ اس آواز کو سننے کے لیے سال میں ایک بار لوگ جمع ہو جاتے۔ عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے سجنے سنورنے لگی۔ پہاڑوں پر رہنے والوں کا ایک مرد میدان والوں کے پاس آیا۔ وہ اس وقت اپنے تہوار میں مشغول تھے۔ اس نے عورتوں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھا اور وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں یہ سب کچھ بتایا۔ چنانچہ وہ بھی پہاڑوں سے اتر کر ان کی طرف آ گئے، جو ان میں پہلے بری نظر شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدکاری یعنی زنا کر بیٹھے، اور تبھی سے زنا شروع ہوا۔ پیارے دوستو، بدکاری سے بچنے اور اس سے نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ حدیث شریف میں اس طرح ملتا ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کیا جائے اور اپنی ذات پر غور کیا جائے تو دل میں اس گناہ سے ضرور نفرت پیدا ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف دھیان دے کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، میرے قریب آ جا۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے زنا کرے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ تو پھر اس سے پوچھا گیا کہ تیری بیٹی سے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے کہا تیری بہن سے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا تیری پھوپھی سے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا تیری خالہ سے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جسے تو زنا کرے گا آخر وہ بھی کسی کی ماں یا بیٹی یا بہن یا پھوپھی یا خالہ ہوگی، یعنی جو بات تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسرے کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ اس کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پر مار کر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، زنا کی محبت اس کے دل سے نکال دے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں حاضر ہوا تھا تو زنا سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی چیز نہ تھی، اور اب اس چیز مجھے ناپسندیدہ نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی بھی کسی کی طرف دھیان نہیں دی۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زنا کرنے والوں کو دیا جانے والا بھیانک عذاب دکھایا گیا کہ ایک جگہ تندور کی ایک بھٹی ہے جس کا منہ بہت کم پھیلا ہوا ہے اور اندر سے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ برہنہ یعنی بغیر کپڑے مرد و عورت اس میں موجود ہے اور آگ بھی اس میں جل رہی ہے۔ جب آگ تندور کے کناروں کے قریب آ جاتی ہے تو وہ لوگ اوپر اٹھ جاتے ہیں اور باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب آگ نیچے ہو جاتی ہے تو سب لوگ اندر ہو جاتے ہیں۔ الامان والحفظ۔ پیارے دوستو، زنا سے ریلیٹڈ جتنا ہو سکا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ فیصلہ آتا ہے کہ یہاں پر اس دنیا کے اندر دنیاوی لذتیں حاصل کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنانا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اور نفس شیطان کی پیروی نہ کرتے ہوئے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی ہے